نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اکمال الشم کتاب میں سے تصوف اور سلوک والوں کے لیے باتیں جو ہے وہ پڑھی جا رہی تھیں، اور یہ جو بیان توبہ کے بارے میں چل رہا تھا، یہ اس پہ آج ہمارا تقریباً تیسرا جو ہے وہ نشست ہوگی، کیونکہ جو تلاش ہے وہ توبہ کی ہی ہے۔ اور وہ کیوں؟ جب ایک گاڑی ہے یا ایک جہاز یا ایک ٹرک وہ لوڈڈ ہوگا، لدا ہوا ہوگا یا اوور لوڈڈ ہوگا، زیادہ لدا ہوا ہوگا، تو وہ نہ آگے صحیح طرح چل پائے گا اور نہ ہی زیادہ دور تک جا پائے گا۔ مصنف نے بھی یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی کہ اگر ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا باطن ہے، نفس جو ہے، اس کے اندر غیروں کی محبت ہوگی، مختلف قسم کی خواہشات ہوں گی، دنیاوی خواہشات، تو ہم لوگ آگے ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ ہم لوگ اگر ٹریول کر بھی رہے ہوں گے، یہ راہ سلوک جو ہے اس پہ اگر چل بھی رہے ہوں گے تو جلدی تھک جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، جسے ایمریٹس کی زبان میں کہتے ہیں ٹریول لائٹ، یہ کہتے ہیں ٹریول لائٹ۔ وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ لمبے سفر کے مسافر ہوتے ہیں نا، لمبے سفر کے، جو فلائٹ جو ہے وہ نیو یارک جا رہی ہوتی ہے ڈائریکٹ دبئی سے، ان لوگوں نے صرف جو ہے وہ معمولی سے چپل پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پاجامہ بھی ان کا پورا نہیں ہوتا، اکثر تو گھٹنوں سے اوپر ہی آ جاتا ہے۔ نیچے رکھنا چاہیے کہ راستے میں نماز بھی پڑھنی ہے، اور بالکل ایسے معمولی سی ایک ٹی شرٹ پہنی ہوگی، اور جو ہے نا اوپر سر پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پہنتے، بس ایک وہ جو ماسک جو ہوتا ہے، آئی ماسک جو ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر آدمی روشنی سے بچے، اور بالکل لائٹ ٹریول کرتے ہیں۔ ان کا جو بیگیج ہوتا ہے وہ سارا پہلے ہی بک کرا دیتے ہیں، کچھ ساتھ لے کے نہیں چلتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لمبے سفر پہ جانا ہے، تو ہمیں بھی لمبے سفر پہ جانا ہے، تیاری ہماری ہو لمبے سفر کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اتنا آسان بھی نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، وہ ایک دفعہ راستے پہ چل پڑے۔ تو سب سے پہلے تو مصنف نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے اندر سے جو وزن ہے وہ کم کرو، ہلکا سوٹ کیس رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رفتار جو ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی، تیز بھی ہو جائے گی۔ اوور لوڈ ٹرک ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، جیسے آج کل وہ جو بھوسے کے ٹرک آ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہائی وے پہ ہم لوگ جائیں گے، پورے پاکستان کی کیونکہ شہرت پہ وہی چل رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا آہستہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ لوڈڈ ہوتے ہیں، فل لوڈڈ، اتنا لدا ہوا ٹرک ہوتا ہے کہ اس کے جو سائڈوں تک بھی جو ہے وہ زبردستی اس کو لوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا آہستہ چل رہا ہوتا ہے کہ ساری ٹریفک اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ہلکا کر دیں۔ اس دن ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہیں یہی مجلس میں، تو ان کے موبائل کی گھنٹی بج گئی، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا بھائی ابھی جیب میں ہاتھ ڈال کے، جیسے عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بھی جیب میں موبائل ہوتا ہے، ہاتھ ڈالا یوں بند کر دیا، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالا تو وہ بج نہیں رہا تھا، انہوں نے رکھ دیا، گھنٹی بجتی رہی، میں نے کہا یار موبائل نکالا ہے، گھنٹی نہیں بج رہی۔ پھر دوسرا موبائل نکالا انہوں نے، اس کی بھی گھنٹی نہیں بج رہی تھی، اور پھر جب تیسرا موبائل انہوں نے نکالا تو اس کی گھنٹی بج رہی تھی، اس وقت تک کال اینڈ ہو چکی تھی۔ تو سفر جو ہے وہ ہلکا کریں، جتنے ہلکے رہیں گے اللہ کے راستے میں چلنا بھی آسان، سفر بھی تیز، اور اگر سفر لمبا ہے تو اس کے اندر بھی آسانی ہے۔ دوسری بات جو ہم نے کل پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے آگے کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، اللہ کے آگے تو ہر گناہ گناہ ہے، لیکن ہمارے لیے گناہ چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ اللہ اگر اپنے عدل اور انصاف کی صفت پہ آ جائے تو کوئی گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں رہے گا،
اور اپنے فضل اور احسان کی اگر بات کریں، اللہ کے فضل اور احسان کی، تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ معاف نہ کر دے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو۔ اگر گناہ ہو جائے اس راستے کے اندر چلتے چلتے، توبہ کر لیں۔ نہ ذہن میں نہ دل میں یہ خیال لائیں کہ نہیں کیا تو میں نے صحیح ہے، اس نے مجھے سائڈ ماری تھی، ایک تو بنتی تھی میری بھی، اس طرح نہیں۔ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کو جو ہے وہ آگے جا کے دوبارہ اس کو کراس نہیں کرنا، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے وہ گناہ پھر نہیں کر، گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کر لے۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گناہ وہ ہے جس کے اوپر اصرار کیا جائے، گناہ وہ ہے جس کے اوپر اصرار کیا جائے۔ دیکھیں، تقاضۂ بشریت ایک چیز ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے تو گناہ ہوں گے، کون کہہ سکتا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا آگے جا کے؟ نعوذ باللہ، کوئی خدا تھوڑی ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بندے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہمارا کیا ہے؟ تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سے گناہ ہونا یا نہیں ہونا؟ گناہ تو ہوگا، اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی گناہ ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے فوراً توبہ کرنی ہے، بحث مباحثہ نہ دوسرے سے کرنا ہے، اور نہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ دل میں جو ہے کوئی وکالت کرنی ہے اپنے گناہ کی، فوراً توبہ کر لینی ہے۔ ایسا گناہ فوری طور پہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر بڑا گناہ ہو جائے اور فوراً اس کا مداوع کر لیا جائے، اس سے توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، جو کسی کا حق ہے وہ لوٹا دیا جائے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کے نشانات بھی مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے گناہ بڑا ہو۔ کسی کا حق کھانا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھ لی کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں آگے نہیں پتا کہ ہمارا کون سا گناہ ہمارا آخری گناہ ہو، اور کون سا گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے ہمیں آگے پکی توبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما۔ تو یہاں پر شارح جو ہے اس کتاب کے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گمان تمہارا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ گناہ از راہ بشریت صادر ہونا دین کی پختگی کے خلاف نہیں۔ یہ تشریح میں ایک عبارت لکھی ہے مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آدمی بندہ بشر ہے، آدمی سے گناہ ہوگا، آدمی سے گناہ ہوگا بھائی، اور جو یہ سوچے گا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، میں گناہ نہیں کروں، میں گناہ سے بچ جاؤں گا، وہ تو وہ سمجھے کہ وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو گناہ سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا اللہ سے ہے۔ ہم گناہوں سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آگے کام نہیں کرتے۔ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسا کون سا گناہ ہے جس کے کرنے کے بعد جو ہے انسان کو جو ہے وہ نیکی نصیب ہو جاتی ہے، اور ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان ڈر بھی رہا ہو؟ گناہ میں تو لذت ہے، آدمی کرے گا، تو کون سے گناہ کرنے سے ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی ایک مثال جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ بھائی جو ابھی آپ ماشاءاللہ اعتکاف میں ہیں، پھر آپ لوگ گھر جائیں گے، صبح فجر کا ٹائم ہوگا، تہجد کا ٹائم ہوگا، الحمدللہ آپ کی تو خیر پریکٹس ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ کی آنکھیں فوراً کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا پارٹنر ہوگا جس کو آپ چاہیں گے کہ اب یہ بھی جو ہے وہ نماز پڑھے صبح، اور جلدی اٹھ کے ذرا اگر تہجد ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے جو عادتیں ہیں بعض لوگوں کی وہ مختلف ہوں گی، اس میں جو ہمیں رسک لینا ہے، جو ہمیں رسک لینا ہے، جو ہمیں نیکی تک پہنچائے گا، حالانکہ کام جو ہے وہ گناہ کا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ کا کام ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ وضو کر کے
لائٹیں کھول کے پنکھا اور اے سی بند کر کے کمرے سے نکل جانا ہے، اور آپ نے پھر مسجد چلے جانا ہے. یہ وہ گناہ ہے انشاءاللہ کہ جس کا آپ کو جو ہے وہ آگے فائدہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ملے گا، ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک بہت بڑی چینج نظر آئے گی. واپس آگے ہو سکتا ہے ناشتہ مل جائے، ہو سکے نہ ملے. تو ناشتے میں بھی تو نہ ہے نا، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے. تو گناہوں سے نہیں ڈرنا بھائی، رسک لینا ہے تاکہ انسان آگے بڑھے. یہ معاشرہ کیسے تخلیق ہوگا، یہ بنے گا کیسے معاشرہ؟ سوشل سائنٹسٹ اور پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ سارا کیا ہے؟ یہ رسک لینے کی باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے بڑا فائدہ مل جائے. ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم یہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں میری تسبیح نکل جائے گی، میری تکبیر اولا نکل جائے گی، آگے 500 لوگوں کا نقصان ہو جائے تمہاری وجہ سے، 500 لوگ دین سے محروم رہ جائیں. گاڑی کھڑی کر کے آ گئے رانگ پارکنگ کے اندر، اور وہاں نہیں میں تسبیح کر رہا تھا، وہاں 4 آدمی جو ہے انتظار کر رہے تھے آپ گاڑی پیچھے نہیں کر رہے ہیں. بھائی یہ ہر چیز ہے. گناہ اور زیادتی جو ہے اس سے بچنا ہے. گناہ سے ڈرنا نہیں ہے، جیسے ہے نا کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے بچنا ہے. کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اچھا نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں بچنا ہے کیونکہ آپ کو سیریس سیٹ ہو گیا ہے. تو کرونا سے جیسے ڈرنا نہیں ہے اور لڑنا ہے، تو گناہوں سے بھی جو ہے وہ ڈرنا نہیں ہے، گناہوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے بچیں گے بھی، لیکن گناہ ہو جائے تو وہ انسان بشر ہے. اور آج جو مصنف فرما رہے ہیں وہ سن لیجئے کہ طاعات اور عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی اور سیئات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے. اب بات سمجھیں، گناہ ہو گیا، اس پہ بندہ پریشان ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی، اللہ توبہ قبول فرما لیں گے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. خطرے کی بات کیا ہے؟ خطرے کی بات ہے کہ طاعات اور عبادات کے فوت ہو جانے پر غم کا نہ ہونا. نماز نکل گئی، گھر بیٹھا رہ گیا، کوئی دوست نے یوٹیوب پہ کچھ بھیج دیا تھا وہ دیکھتا رہ گیا، نماز نکل گئی، جماعت نکل گئی، تکبیر اولا نکل گئی. اور تو لوگ تو یہ کہتے ہیں تکبیر اولا کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی تکبیر اولا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو مجلس میں پہلے آتا ہے اور آخر میں جاتا ہے وہ پوری مجلس کا ثواب اپنے ساتھ لے جاتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. مجلس میں جو پہلے آتا ہے اور آخر میں جاتا ہے وہ پوری مجلس کا ثواب سمیٹ کے لے جاتا ہے، باقی سب لوگ بچی کچی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نماز کے اندر جو ہے وہ چوتھی رکعت کی نماز، 4 رکعت کی نماز تو تیسری میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جی آج نماز با جماعت پڑھی ہے. بھائی کون سی نماز با جماعت پڑھی ہے؟ 3 رکعتیں تم سے چلی گئی، 3 رکعت چھوڑ دی تم نے. وہ 3 رکعت کا جو ثواب ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ملے گا، وہ آپ کی انفرادی نماز کا ثواب ملے گا. نماز آپ کی جماعت کی ہی کہی جائے گی، لیکن جماعت میں آپ نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے. بھائی بات کو سمجھیں، غم ہو نیکی جانے کا، غم ہو نیکی جانے کا. گناہ کر کے افسوس ہو رہا ہے، یاد رکھیں دل زندہ ہے، دل ابھی مرا نہیں ہے. نیکی چھوٹ جانے پر افسوس نہیں ہو رہا، دل مردہ ہو چکا ہے. بات کو سمجھ لیں، دل مر گیا ہے. نیکی چھوٹ جانا، نیکی کا موقع ملا تھا، یہ خوش نصیبی نہیں ہے. نیکی کا موقع ملا تھا، ہمیں اعتکاف پہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، وہاں ہمیں کچھ 1-1.5 گھنٹہ مراقبہ کرنے کا موقع ملا تھا کہ ہم سب ساتھ تھے. جماعت کے ساتھ مراقبہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا. 17 منٹ کا مراقبہ ہو گیا آج، ویسے روزانہ 15 منٹ کا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں.
آج حضرت نے جو ہے نا وہ میرے خیال میں حضرت کی گھڑی شاید اس اینگل میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ 15 کا جو ہے نا وہ 12 دکھا حضرت کو، وہ رات بعد 2 منٹ پیدا ہو گیا۔ تو وہ بھائی موقع ملے نیکی کا، نیکی سامنے ہو، مسجد میں ہو، اور نیکی چھوٹ جائے، پھر افسوس بھی نہ ہو، پھر آدمی شکر ادا کر رہا ہو آج تو بھائی نہیں۔ یہ دل جو ہے، یہ دل کے مرنے کی علامات ہیں کہ نیکی چھوٹ جائے، گناہ پہ افسوس نہ ہو۔ اور یقین کریں کہ کوئی اگر آپ لوگ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، مجھ سے بہتر کوئی شخص ہو جس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو گناہ کر کے افسوس ہو جائے، کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے کام کر رہا ہو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، ایکسپیریمنٹ کر رہا ہو، لیکن اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو افسوس بھی ہو، گناہ کر کے وہ نادم ہو جائے، وہ اللہ سے توبہ کر لے، یقین کریں وہ نکل گیا، وہ بندہ نکل گیا پھر۔ اچھا، پھر گناہ جو ہے یہ یہاں پر کیونکہ موضوع کو سمیٹ رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ہے، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چاہے معمولی سے معمولی ہی کیوں نہ ہو، معمولی سے معمولی اللہ کی نافرمانی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اللہ کے ہاں سب گناہ برابر ہیں، یہ سمجھے بات کو۔ ہم نے کیا سن رکھا ہے، گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ ہوتے ہیں، ایک کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، ایک کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، یہ ہم نے سب پڑھ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں نافرمانی جو ہے وہ سب برابر ہے۔ کسی آپ کے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا، اللہ کے نبی حساب ہوگا سب کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حساب کے لیے روک لیا گیا نا تو پھر اس کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حساب کتاب شروع کر دیا نا تو پھر ڈر ہے۔ دعا سکھلا دی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا سیکھ لو، یہ دعا مانگا کرو ہر نماز کے بعد، اور یہ دعا نصیب بھی ہو جائے، اس کا اثر بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے، لیکن ایک بشارت کی بات بھی ہے، خوشخبری کی بات بھی ہے کہ کوئی گناہ اتنا بڑا بھی نہیں ہو سکتا ہم سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل معافی نہ ہو۔ کوئی گناہ بھی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا اللہ کے یہاں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ عظیم ذات ہے، اس کے ہاں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ سچے دل سے معافی بھی مانگ لے، توبہ بھی کر لے، اگر کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کو بھی لوٹا دے اور پھر وہ اس کو معاف نہ کرے۔ یہ تو اللہ کی ذات پر ہم نے غلط گمان باندھ دیا، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سودا کیا، کسی کا مال آپ نے جو ہے وہ خراب کر دیا، وہ اس کو واپس لینا تھا، آپ نے اس کو جھگڑا ہو گیا، نہیں جی میں واپس نہیں دوں گا، شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں بندہ آ گیا، احساس ہو گیا کچھ دنوں بعد کہ غلط کیا ہے، میں تو سالک ہوں، میرا تو تعلق کسی شیخ سے ہے، کل کو یہ بات جو ہے اگر کسی اور کو پتہ چل گئی اور شیخ کو میرے پتہ چل گئی، یہ ڈر بھی بڑا زبردست ہے۔ یقین کریں جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا کہ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو ابو نے تو بہت مارنا ہے، یہ ڈر بھی بہت زبردست ہے کہ اگر میرے شیخ تک یہ بات پہنچ گئی، وہاں تو میں بڑے ٹوپی اور سفید کرتا پہن کے اور پرفیوم لگا کے جاتا ہوں، اور عطر کی بوتلیں میری ہر جگہ بکھری پڑی ہوتی ہیں، کہ وہاں تو میں جاتا ہوں تو بڑا میں سیٹ ہوتا ہوں، اور وہاں یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے سودے کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے کسی کے ساتھ،
ٹھنڈی مارنا کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں میرا کیا اثر ہوگا؟ یہ جو ڈر ہے نا، یہ بھی یقین کریں یہ کامیابی تک پہنچا دے گا، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ یہ ڈر بھی اگر انسان کے اندر ہو جائے، بڑے پتہ کی بات ہے۔ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں جو ہے اس شوق میں نیکی کروں کہ میرے شیخ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور میں اس ڈر سے جو ہے وہ گناہ نہ کروں، تو یہ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، اس وقت یہی صحیح ہے، کیونکہ شیخ سے تعلق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اس سے۔ انڈائریکٹلی آدمی نیت جو ہے، چاہے ظاہر میں یہ کر رہا ہے کہ شیخ دیکھ رہا ہے، لیکن نیت دل میں کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ سے اور کیا تعلق ہے؟ شیخ سے کوئی رشتہ داری ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق ہے شیخ سے۔ اور دیکھ لیں اور بھی کتنے رشتہ دار ہوں گے جن کی آپ عزت کرتے ہو جتنی شیخ کی کرتے ہو۔ تو بہرحال آدمی جو ہے وہ گناہ کر کے پشیمان ہو جائے، اس کو ندامت ہو جائے، وہ اللہ سے بھی توبہ کر لے، ٹھیک ہے، وہ اس کا حق گیا ہے اس کو واپس بھی کر دے، اس سے بھی معافی مانگ لے۔ وہ آدمی معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی تھی، وہ معاف نہ کرے، نہیں تم داڑھی ٹوپی والے ہو کے ایسا کرتے ہو، تمہیں تو معاف ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے معافی مانگ لی، آپ کی معافی ہوگی۔ وہ نہ معاف کرے، وہ ہمارا جو کام ہے، ہمارے ذمے جو رب نے ڈالا ہے وہ معافی مانگنا ہے۔ اس کا حق لوٹا دیا، اس سے معافی مانگ لی، بس آپ کی معافی جو ہے یہیں تک ہے۔ آپ یہ نہیں کہ اس کے پیر پڑ جائیں، اس کی جو ہے وہ مریدی اختیار کر لیں گے، نہیں بھائی اب جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں تیرا گناہ ہوں۔ آپ معافی مانگ لیں اس سے۔ فرض کریں بہت پہلے کسی سے میں نے کوئی جو ہے نا زیادتی کی تھی، وہ شخص بھی بھلا چکا ہے، وہ شخص بھی بھلا چکا ہے، اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس سے زیادتی کی ہے، آج یہ تو بھلا چکا ہے لیکن میں نے اس سے زیادتی کی تھی، کل کو قیامت کے دن تو یاد آ جائے گا سب کو، ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے۔ تو اس کی بھی معافی مانگنے کا طریقہ ہے، آپ پکڑ کے بول دیں بھائی آپ کے میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کے حقوق ادا نہیں کی، بس اتنا بول دیں۔ یہ آپ نے اس شخص سے معافی مانگ لی، الفاظ کو تھوڑا سا پھیر دیا لیکن آپ نے اس شخص سے معافی مانگ لی، اس کو گناہ یاد بھی نہ دلایا، تاکہ جو دوستی ہے وہ رسک پہ نہ جائے، دوستی کے تعلقات بھی ختم نہ ہو، اور آپ نے اس سے معافی بھی مانگ لی۔ تو یہاں سے بھی انشاءاللہ جب مجلس برخاست ہوگی یا جب یہ پوری مجلس اعتکاف کی ختم ہوگی تو یقین ایک دل سے کم معافی سب سے آدمی مانگ لے، اور سب سے بڑھ کر اپنے شیخ سے معافی مانگے۔ یہاں پر انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم جو ہے کیا بولیں، تو مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے، کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اس نے بمقابلہ اس کے کرم کے اور اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ جس طرح آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جانتے ہیں نا، اسی طرح ہر گناہ کو اللہ کے سامنے سمجھیے، اللہ کی رحمت کے سامنے سمجھیے کہ جتنے آپ چھوٹے ہیں اتنا ہی ہر گناہ اللہ کی رحمت سے چھوٹا ہے۔ گناہ ہوگا تو معاف ہو جائے گا، لوگ تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، میری تو پچھلی زندگی ایسی ہے کہ بھائی پچھلی زندگی میں کیا فرعون تھے؟ کون تھے؟ پچھلی زندگی ایسی ہے کہ بس وہ میری معافی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو شیطان کو بھی جو ہے یہ دھوکہ لگ جائے گا کہ شاید آج میری بھی معافی ہو جائے۔ قیامت کے دن اتنی جب رحمت کا نزول ہوگا، جب رحمت جو ہے وہ اللہ کی ظاہر ہونا شروع ہوگی، شیطان جس نے سارا مسئلہ تھا ہی شیطان کا کہ بھڑکانے والا شیطان، ہاں ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، شیطان نہ ہوتا تو ہم تو سب ٹھیک ہوتے۔ دیکھ لیں رمضان میں آج شیطان کہہ دے، ہمارا عقیدہ ہے شیطان جو ہے وہ
سمندر کی گہرائیوں میں زنجیروں سے بندھا پڑا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اوپر جا کے یوٹیوب کون دیکھ رہا ہے؟ اب جو ہے وہ کون جو ہے وہ دوستوں کے فنی میسیجز دیکھ رہا ہے؟ یہ نفس ہے. انسان کے ساتھ صرف شیطان نہیں ہے بھائی، شیطان جو ہے وہ ہارورڈ اور اس لیول کا آدمی ہے، یعنی کہ شیطان ہے وہ ہمارے لیول کا ہے ہی نہیں، ہم تو بھائی چھوٹے لیول کے ہیں. شیطان ہم پہ ٹائم بھی کیوں ویسٹ کرے گا اپنا؟ بل گیٹس جو ہے وہ کیا ہم جیسے وہ کمپیوٹر سکھانے آئے گا؟ وہ مجھے فون کرے گا خرم بھائی آپ کا کیا وہ سافٹ ویئر بنانا ہے، میں آپ کو سافٹ ویئر بنا دوں؟ نہیں، وہ تو بڑی بڑی کمپنیوں کو جا کے بولے گا نا کہ کیا بنوانا ہے میں بنا کے دکھاتا ہوں. کون سا سافٹ ویئر بنانا ہے آپ نے؟ ہمارا لیول وہ نہیں ہے. ہم تو اپنے نفس کے دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی عادتیں ہم نے خراب کر لی ہیں. عادت صحیح کر لیں، راستے چینج کر دیں. جس راستے سے آپ روزانہ آتے جاتے ہیں نا وہ راستے چینج کر دیں. صحبت کو بھی چینج کر کے دیکھیں، صحبت کو بھی چینج کر کے دیکھیں. یا تو اتنی آپ کی مضبوط وہ ہے، شیخ سے تعلق آپ کا اتنا مضبوط ہے کہ آپ صحبت کو چینج کر لیں گے، ورنہ پھر صحبت کو چینج کر دیں. تو اللہ سے معافی مانگنے والے بنے. کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف فرما دے، اور کوئی گناہ اتنا چھوٹا نہیں کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو. تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر اللہ کی ناراضگی جان کر فوراً توبہ کر لیں، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، اس کا مداوع کر لیں، اس کا جو ہے وہ خمیازہ جو بھی ہے، اس کا جو حق جو ہے دوسرے کا اگر کسی نے کھایا ہے تو وہ اس کو لوٹا دے، اس سے معافی مانگ لیں، بس اتنا کافی ہے. اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں. خدا را یقین کریں کوئی گناہ ایسا نہیں وہ معاف نہیں کر سکتا. پچھلی زندگی کو بھول جائیں بھائی، پچھلی زندگی میں ہم کوئی اللہ کا شکر ہے ہم کوئی اتنے بڑے ولن نہیں تھے. جتنے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت چلا گیا تو وہ کام بھی چلے گئے. اب اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. بیت کے کلمات ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے بیت کی کلمات میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آخر میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و خطیئۃ. اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اللہ کی صفات پر، اس کی قدرت پر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے. اس کے بعد بھول جائے. اب آگے دیکھیں آگے کیا ہے. اگر آگے میں گناہ ہو جائے تو راستہ کھلا ہے، پھر معافی مانگ لیں. چھوٹا ہو جائے تو بھی معافی مانگے، بڑا ہو جائے تو بھی معافی مانگے. نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے، نہ کسی گناہ کو بڑا سمجھے. اللہ کی ذات کو بڑا سمجھے. چھوٹا گناہ بھی اس کو ناراض کر دے گا، اور بڑا سے بڑا گناہ بھی اس کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالی ہمیں باتوں کو سمجھنے والا بنائے اور دین میں آگے بڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.